مینارہ نور بنائیں، وہ آپس میں لڑائی جھگڑے انتشار افتراق اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ گفتگو کریں. ہم ابتدائی اسی بات سے کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ آپ کی ذات گرامی جہاں کمال اور صفات اور دیگر خوبیوں کا مرکہ ہے، وہیں بنیادی طور پہ ہمیں اس طرف بھی جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات کا جب بھی نام آتا ہے یا آپ کی شخصیت کا جب بھی ذکر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے یا علماء سے ہم سنتے ہیں تو رائے اعتدال سے اکثر دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے لکھا گیا، بولا گیا. ٹھیک، آپ کے کمالات کا ذکر ہے بہت ساری، یعنی کہ آپ کے ہر اعتبار سے، چاہے آپ شجاعت کی بات کریں، علم کی بات کریں، حلم کی بات کریں، تقوی کی بات کریں، پرہیزگاری کی بات کریں، سخاوت کی بات کریں، ٹھیک، بے مثال ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی خطابت کی بات کریں، کسی بھی اعتبار سے آپ جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو دیکھیں، ہمیں ہر طرف، ہر اینگل، ہر پہلو سے لکھنے والے لوگ ملتے ہیں. مگر ڈاکٹر حمید اللہ جیسے بندے نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کے متعلق لکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے، اس راستے کو متعین کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ رائے اعتدال سے جو ہے وہ بچ سکیں. بے شک. اب وجہ کیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی جو ہے وہ ہمارے لیے اتحاد کے بجائے انتشار کا باعث بنتی ہے. صحیح. جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کو جو ہے ہم اپنی سیرت میں منعکس کرنے کے بجائے ہم ان کو کسی فرقے کے ساتھ نتی کر دیتے ہیں. صحیح. اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح یعنی اپنی پسند کے اعتبار سے چیزوں کو تقسیم کیا ہوا. صحیح. ٹھیک، اور وہ تقسیم آپ کی مسلکی بھی ہو سکتی ہے، وہ تقسیم آپ کی نظریاتی بھی ہو سکتی ہے، وہ تقسیم آپ کی پسند ناپسند کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حالانکہ خود جناب علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں نا کہ بھائی میرے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہوگا، دو گروہ کیا ہو جائیں گے، جہنم کی طرف چلے جائیں گے. پہلا گروہ کون سا، جو غلو کی طرف جائے گا. صحیح. جو جناب علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ ان کے مرتبے سے بڑھا کر آگے لے جائے گا، یعنی آپ کی شان ولایت کو شان رسالت کے مطابق لے آئے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقابلے میں یا آپ کی شان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو خاص کر لے گا جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو. اور دوسرا وہ جو کیا کرے گا، اہانت کرے گا، یعنی نیچے لے کے آئے گا. جناب علی المرتضیٰ کے کمالات کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی شان عالی مرتبت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، نقائص کی طرف جائے گا. صحیح. اور ان تمام پہلوؤں کی طرف جائے گا جن کی وجہ سے جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو گھٹایا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تقسیم. صحیح. ٹھیک، اب یہ تقسیم کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک، آپ اس سے بہت سارے نام دے سکتے ہیں اور بہت اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مگر ضروری پہلو کیا ہے، ضروری پہلو یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کو اپنی نوجوان نسل کے لیے ریفارمر کے طور پر، یعنی ایک اصلاح کرنے والے کے طور پر جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. وہ اصلاح کسی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، نظریاتی یعنی عقائد کے ضمن میں آپ ڈسکس کریں تب بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ معاشرتی پہلو میں ایک مصلح کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. علم کی جہاد کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. نظریاتی اساس کو سامنے رکھنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک عبادت گزار تقوی شعار جو شخص ہے وہ کیسا ہے، تب بھی حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح آپ وفا کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں، دین متین کی خدمت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں، الغرض آپ کسی بھی اعتبار سے جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو اگر رول ماڈل اور آئینہ بنائیں تو ہمیں وہ تمام نقوش اس ذات گرامی میں جو ہے مرتسم نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بہترین انسان بنا جا سکتا ہے، ایک بہترین مومن بنا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شہباز صاحب، یہ بہت ہی اہم آپ نے پوائنٹ، اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ یہ والی گفتگو جو ہے